کریم، بزرگان محترم، نوجوان دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تو حق اور باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کے سامنے باطل طاقت شیطان کی آئی۔ اس طرح سے دنیا کے اندر حق اور باطل کا ٹکراؤ پہلے ہی دن سے چلتا ہے، اور آخر ہوتا یہی ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے، غلبہ اسی کو ملتا ہے جو حق پر رہتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو حوصلے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ہمت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہ کنٹری ایک سیکولر اور جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر ایک اچھی، باوقار اور ایک پر رونق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی ڈر کر یا اپنے دین کو قربان کر کے زندگی گزارے، اس کا نام زندگی نہیں۔ وہ زندگی کیا فائدے کی؟ جس زندگی میں آدمی روزانہ سوتے ہوئے ڈر محسوس کر رہا ہو، اٹھتے ہوئے ڈر محسوس کر رہا ہو، یا اس کا دین قربان ہو رہا ہو، تو یہ زندگی تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں۔ ایک با احترام اور باوقار زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لائف کا ایک اچھا ٹارگیٹ ہو، اور اس لائف کے ٹارگیٹ کو لے کر کے آدمی چلے۔ بزرگوں اور بھائیوں، تمہارا میرا ایمان اللہ کی کتاب قرآن پر ہے۔ قرآن نے ایسے بیڈ سچویشن میں، جب آدمی ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہو، تو اس کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، کیا لائے عمل، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایک پروقار اور باامن اور پرسکون زندگی آدمی کیسے گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئیڈیل۔ بھائیوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اگرچہ مخاطب بنایا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کے دشمنوں کا اس سرزمین میں، اس دھرتی میں دن دنا کر اور پھل پھلا کر اور اس طرح سے چلنا پھرنا، اس سے تم کبھی دھوکے میں مت آ جانا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ پاک اس سے غافل ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ ذات سمیع و بصیر ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو وقتی طور پر جو سچویشن کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے سچویشن سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پروڈکٹیو بننا پڑتا ہے، آدمی کو فعال بننا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی سوچ اور ویژن کو چینج کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہمت حوصلوں کو پست کر کے آدمی یہی ایک زندگی سمجھے کہ بھائی اب کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو حالانکہ ہم تو بچپنے سے پڑھتے تھے کہ آمنت باللہ وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی،
تقدیر پر ایمان ہمارا جو ہے بچپنے سے کہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، بھلی بھی اور بری بھی۔ اس لیے بھائیوں، مایوسی سے اپنے آپ کو نکالو اور ایک سچی صحیح زندگی گزارنے کے لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو۔ آج ہمارا رب سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی لالچ کے اوپر لوگ اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو قربان کر دے، اس کے اندر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنے ایمان کی بھینٹ چڑھائے۔ ہاں بھائی چارہ یہ ضرور ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وہاں مذہب مت دیکھو، بھائی بھوکا ہے کوئی بھی ہے نہیں، کوئی بھی مذہب والا ہے اس کو آپ کھلاؤ، ضرورت مند ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ہیلپ کرنا چاہتے ایز یو لائک کر دیجئے، وہاں ریلیجن نہیں دیکھنے کا۔ لیکن جہاں تک معاملہ اپنے دین کا آتا ہے، ان میں آدمی کو اتنا سیریس رہنا چاہیے کہ اس کے متعلق آدمی کسی بھی مرحلے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے لکم دینکم ولی دین، اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں آپ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ کچھ نہیں کرنا، آپ صرف ہمارے ان بتوں کے اوپر آ کر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ یہ صحیح ہے، اتنا بولو۔ اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا، اور اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی کو اس بات کا میسج دیا کہ آپ ان کو کہو کہ ایسی مصالحت، ایسی کمپرومائز ہم کرنا نہیں چاہتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر جو ریلیجن اختیار کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی خواب کے اندر ہیں اور کسی لالچ کے اندر ہیں، بلکہ ہم بہت سوچ سمجھ کر کے جس دین کے اوپر چل رہے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آج ہمارے کتنے نادان بھائی ہیں، بھائی چارے کے نام پر اپنے ایمان کو قربان کرتے ہیں۔ کون سی شریعت تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ قبروں کے اوپر دیے جلاؤ؟ کون سی شریعت تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم بھی جو ہے ان کے فنکشنوں کے اندر حاضر رہ کر ان کی طرح سے نعرے لگاؤ؟ کون سی شریعت سکھاتی؟ ہم نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ایک نعرہ لگایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہماری مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کوئی پاپ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اور اس دیش کا کانسٹیٹیوشن بھی اسے جرم نہیں قرار دیتا۔ پھر کیوں مجبور کیا جائے کہ بھائی تم جے شری رام بولو، تم دیا جلاؤ، تم یہ کرو، اور پھر اچھا لگانے کے لیے مسلمان کرے بھی؟ یہ کتنی غلط باتیں ہیں۔ کب تک ایسا آپ جو ہے دولا ڈالا رہو گے؟ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں اعتبار سے آدمی کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ظاہری اعتبار سے بہت مضبوط بنتے ہیں، لیکن انٹرنل جو ہے ہمارا اندر دیکھو تو خوف خوف۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک طاقتور ذات ہے۔ جب تک وہ ذات کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتی ہے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنی اس قیمتی لائف میں اپنا ایک ٹارگٹ اور ایک ہدف متعین کرے کہ تمہاری لائف کا ہدف کیا ہے۔ ڈو بی پروڈکٹیو پرسن، تم کوئی ایک ایسے فرد بننے کی کوشش کرو
کہ تم سے کچھ سماج کے لیے نیا ہو رہا ہو، فیملی کے لیے نیا ہو رہا ہو، امت کے لیے نیا ہو رہا ہو، اس طرح کی تمہاری کوئی حرکتیں ہونی چاہیے، تمہارے مومنٹ ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے یا تو تمہاری کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج صبح جب ہمارا نوجوان اٹھتا ہے تو اس کا فرسٹ تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا فرسٹ تھاٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کی ڈیزائن کرتا ہے، اس کے پورے 24 گھنٹے کی پیٹرن جو ہے یہ اس کا فرسٹ تھاٹ جب وہ پہلے مرحلے میں اٹھتا ہے تو اس کے دماغ پر کیا چیز آتی ہے؟ تہجد سے شروعات ہوتی ہے۔ لیکن چلو مانا بھائی جوانی ہے، آدمی تہجد سے نہیں اٹھ پاتا ہے، کوئی بات نہیں، کم از کم فجر کی نماز۔ اب یہیں سے جو سستی شروع ہوئی ہے، دیکھیے جو جوان بیڈ سے اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، اس جوان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ قوم کی کیا خدمت کرے گا، ملت کی کیا خدمت کرے گا؟ یہ اپنے نفس کا اتنا غلام بن چکا ہے کہ 7-8 گھنٹے کی کمفرٹیبل نیند لے چکا ہے، پھر بھی وہ جو ہے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے منادی کی اذان اللہ اکبر ہو چکی ہے، ماں اٹھا رہی ہے، باپ اٹھا رہے ہیں، دادا اٹھا رہے ہیں، بار بار اس کو ہلایا جا رہا ہے، ابھی یہ اٹھ رہا ہے۔ نماز، اس کے دل و دماغ کے اندر کیا خیال ہے کہ نماز کے بعد سو جاؤ؟ اب بتاؤ کہ جس کا یہ خواب و خیال ہے کہ ابھی اس کو نیند لینی ہے نماز کے بعد، اب وہ کیا ایکٹیویٹیز کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی رسپونسبل بنے، ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھی چیزیں سوچے۔ وہی پرانا ویژن، وہی پرانی روٹین، تو اس کی وجہ سے آدمی یا تو جو ہے ہوپلیس ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے آدمی بزدل بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتلایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، وہ اس طرح سے ہوگا جیسے کہ سیلاب کے اندر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے پانی کا تو جیسے کوڑا کرکٹ کے ساتھ بے حیثیت، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ایسے مسلمان کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ تو زمانہ وہ تھا، تو کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، کیا ہماری کوئی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد بھی ماشاءاللہ ہوگی اس وقت، یعنی اچھے خاصے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ بھارت کے اندر 25 کروڑ تو جو سرکاری اعتبار سے، تو یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے، دیکھنے جاؤ تو یہ کوئی کم کسی کمیونٹی کی تعداد نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس کے باوجود بے حیثیت کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی وجہ سے، وہن، تو صحابہ نے وہن کی تفسیر پوچھی کہ وہن کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے وہن کی تفسیر میں بتلایا کہ آدمی مال کے پیچھے دیوانہ بن جائے، دنیا کی اندھی محبت اور موت جیسی عقل اور حقیقی چیز کو نفرت کرنے لگے، یہ چیز آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے آگے ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ مسلمان ایک اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے آگے ایک بہت بڑی دنیا آنے والی ہے، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے۔ پھر موت سے گھبرانا کیوں، پھر پریشانی کیوں؟ آدمی کو خود سے موت لینی نہیں چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر آدمی کو موت آتی بھی ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟
اللہ پاک کے یہاں آدمی کا ٹائم پیریڈ طے، قبر کی رات کی تاریخ طے، اس سے پہلے آدمی قبر میں پہنچتا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمانی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے بزدل بن کے زندگی گزارنی نہیں ہے، خوف کھا کر آدمی کو زندگی گزارنی نہیں ہے، باہمت، حوصلے کے ساتھ، ٹارگیٹ کے ساتھ، ایک منزل کو متعین کرنے کے ساتھ آدمی کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا دین بالکل صاف ستھرا دین ہے، ہمارے دین کی تعلیم صاف ستھری ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ کھلی کتاب ہے، اس کتاب کو تم بھی پڑھو۔ ہمارا ایمان لانا کوئی کرائم نہیں ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی کہلاتے ہیں، یہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی نگاہ میں یہ کرائم ہے۔ آج کا سچویشن اس کو کرائم بتلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تھوڑی سی طاقتیں ہوتی ہے جو اس طرح کرنا چاہتی ہے۔ ابھی 26 جنوری ریپبلک ڈے گیا ہے، اس کا میسیج یہ ہے کہ ہم لوگ اس دیش کے اندر ایک آزاد شہری ہیں، آزاد ناگرک ہیں۔ ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں کھانے پینے، رہنے سہنے، بولنے، ہر چیز کی ایک آزادی دی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس دیش کے کیا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک مسلمان کو دیش کیا رائٹ دیتے ہیں، وہ اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس کو ایسے کام کرنے چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ہم یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نانسنس والے کوئی کام کرنے لگے، کوئی مولوی ایسا نہیں سکھاتا، کوئی عالم ایسا نہیں سکھاتا کہ آپ روڈوں پہ آ جائیں، لیکن نانسنس والے کام بھی تو نہ کرے۔ ابھی تھوڑے دن کے اوپر موبائل کے اوپر دیکھا، ایک صاحب ہے بیچ روڈ کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے دیکھا تو پوری ٹریفک جام ہے، کسی ہائی وے پر کسی جگہ کا کوئی فوٹو تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم تو اپنے دین کے غلبے میں یہ کام کر رہے ہو، اب اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایسا ایشو ہو گیا تو بدنام کیا ہوگا؟ اسلام بدنام ہوگا، اسلام کی تعلیم۔ یہ نانسنس والی تم نے کہاں حرکت کی ہے؟ بھائی اسلام کہتا ہے نماز پڑھو ٹائم ہو جائے، لیکن یہ تھوڑی مطلب ہے کہ جہاں آپ نے چاہا وہیں نماز پڑھ لیں گے۔ کمفرٹیبل جگہ ہونی چاہیے، آپ مناسب کوئی یہ جگہ دیکھو اور اچھی طرح سے جو ہے سکون وقار کے ماحول میں ایک جگہ پر نماز پڑھ لو۔ میں ایز اے مفتی آپ کو یہ مسئلہ بتلاتا ہوں کہ مسجد میں، مسجد جو سمجھو کہ بھائی عبادت کی جگہ ہے، این مسجد میں اگر کوئی لوگوں کی گزرگاہ پر نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ میں مفتی ہونے کے آتے آپ کو ایک مسئلہ بتلاتا ہوں، کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جہاں سے لوگ پاس ہو رہے ہیں، پاس ہونے کی جگہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گنہگار بن رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹ رہی ہے، لوگ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں، وہ گزرنے والا تو گنہگار ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھنے والا ہے اسے ڈبل گنہگار، کہ ایسے راستے پر کیوں نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے کہ مسجد میں بھی پاس ہونے کی جگہ پر نماز نہیں پڑھنے کی، اور ہمارے کچھ بھائی وہ ہوتے ہیں کہ ان ایسی جگہوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جس سے ملت بدنام۔ بھائی جیسے ریلی جا رہی ہے تو بھائی دیش ہے، ان کا بھی دیش ہے، ہمارا بھی دیش ہے، ہم بھی ریلیاں نکالتے، وہ بھی نکالتے۔ اب ایسی کوئی بات ہوئی، دو چار پتھر آپ نے لگائے، کیا ہوا بھائی؟ سوائے اس کے کہ ماحول خراب ہوا، نوجوانوں کی گرفتاری ہوگی، اور سوائے اس کے کہ جو ہے میڈیا بتائے گا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہی ہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟
تو اس سے بہتر تھا کہ اگر آپ ایسی جگہ سے چلے جاتے، صبر کر لیتے، کسی اور جگہ چلے جاتے۔ اس سے ہوا کیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ ملت کا نقصان ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں نونسنس والے کام، کہ اس طرح کی حرکتیں جو ملت کو نقصان میں مبتلا کر دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے، یہی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، دانش مندی کا کام کرنا چاہیے، عقل مندی کا کام کرنا چاہیے، آدمی کو دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ بدن کی طاقت سے زیادہ دماغ کی طاقت استعمال کرنا، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ آج بھی اس دیش کے اندر الحمدللہ ہم اپنی پوری آئی ڈی کے ساتھ جی سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماحول ایک دم ایسا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرور کچھ ایفیکٹ ضرور آیا ہے جوڈیشلی اور اس طرح کی چیزیں، چونکہ وہ اپنا رسپانسبلٹی کو پہچان نہیں رہی ہے اور وہ ایک طرف کی سب باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ماحول ضرور خراب ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکلیہ ہم لوگ جو ہے اب یہاں جی نہیں سکتے، یہ ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دیش کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، چلے گا، نہ جو ہے کسی سنگٹھن کے ایجنڈوں سے چلے گا، نہ منسپورٹی کے ایجنڈوں سے چلنے والا ہے یہ کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن بھی چونکہ ہمارے علماء کرام نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ اس دیش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ہمارے علماء کا اس پر جو ہے بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ چونکہ جس وقت یہ تیار ہو رہا تھا اس وقت ایڑی چوٹی کے علماء جیسے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے علماء اس وقت موجود تھے۔ تو اس لیے آج بھی ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا دیش ہم کو ہماری عبادتوں کے ساتھ، ہمارے دینی تشخص کے ساتھ، ہماری دینی آئی ڈی کے ساتھ اس دیش کی دھرتی کے اوپر ہم کو رہنے کا حق دے رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات میں نے آپ کو بتائی کہ بلا وجہ خوف، بلا وجہ ڈر۔ آدمی ڈرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، جان سے سننا۔ آدمی کو خوف اور ڈر جو لگتا ہے، یا تو وہ جو ہے غلط کر رہا ہے اوپر والی سرکار کا، اگر وہ جو ہے اللہ کا غلط کر رہا ہے، اللہ کا کرائم کر رہا ہے تو وہ اندر سے جو ہے ڈرپوک ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ اندر سے غلط کر رہا ہے یعنی نیچے والی سرکار کا غلط کر رہا ہے تو جو ہے وہ ڈرپوک ہو رہا ہے۔ یہ دو چیزیں آدمی کی ہمت کو توڑ دیتی ہیں۔ بھائی آپ ایک صحیح سچی زندگی گزارو، بزنس کرو، کون منع کرتا ہے؟ صحیح بزنس کرو، کماؤ، فیملی بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ اس کے باوجود بھی جو ہے اگر آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو اس دیش کا قانون سیلف ڈیفینس کے اندر آدمی کو پوری اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں میرا اس وقت میسج پوری امت کو یہ ہے، خصوصی طور پر پورے بھارت کے مسلمانوں کو، کہ آپ ڈر کی زندگی سے باہر آ کر ایک اچھے ویژن والی زندگی، ایک انقلاب والی زندگی، خصوصاً 22 جنوری کے بعد جو لوگوں کا ایک دماغ بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہے، ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں، دنیا ایک ڈگر پر نہیں رہتی۔ دنیا آج اگر ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے تو یہ کوئی پہلی بے انصافی نہیں ہے۔ اس طرح دنیا میں بے انصافیاں ایک دوسرے پر ہوتی رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف دینے والے ہیں۔ اللہ نے آخرت کی کچہری اور عدالت انصاف کے لیے ہی بنائی ہے۔ اگر اللہ مناسب سمجھیں گے تو اس دنیا میں ہم کو انصاف دلا کے رہے گے۔ اللہ پاک بندے کو انصاف دیتے ہیں۔ آج اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ کی فیملی میں ناانصافی ہوئی، کمیونٹی میں ناانصافی ہوئی، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا لاس ہو گیا۔ اللہ پاک
آپ کو اس کا جسٹس دلاتے رہیں گے. اس کی شکلیں بدل سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بھائی یہ ناانصافی ہو گئی تو ناانصافی کرنے والا دندناتا پھرے گا. اللہ پاک اس کو کسی نہ کسی جال میں پھنسائے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے اللہ کے قانون کو سمجھنے کی کوششیں کریں. اللہ پر اپنا وشواس پورا اتنا، یعنی کہ اللہ غلط کر ہی نہیں سکتے. اتنا زبردست آدمی کو کہ اللہ نے جو قرآن میں یہ کہا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، کا مطلب نہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ظلم کرے گا نہ دنیا میں اللہ ظلم کر رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ انصاف والا معاملہ ہے. اس کا ہمارا آپ کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن پوری امت مسلمہ کو جسٹس دلا کے رہے. لیکن کب ہم اللہ کے تعلق سمجھیں. مثلا آپ میرے ساتھ سرسری تعلق رکھتے ہو، فارمولیٹی کا تعلق رکھتے ہو، اور موقع آئے تو کہا یار مفتی صاحب تم منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں دیتے، ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں کرتے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ تمہارا میرا تعلق اتنا نہیں ہے، ایک سرسری ہے. تو ایسے ایمان والوں کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ایک سرسری فارمولیٹی کا بن گیا ہے. مضبوط، جیسا بھی میں نے کہا کہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط بننے کی ضرورت ہے، روحانیت کے اعتبار سے مضبوط بننے کی ضرورت ہے، اللہ کی طاقت کے اوپر پورا وشواس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو رچنے والے اللہ ہیں، چلانے والے بھی اللہ ہیں، باقی رکھنے والے بھی اللہ ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بے خبری میں کہ اللہ کی غفلت میں کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ غافل ہو کہ اللہ بے خبر ہو، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اچھے حالات بھی اللہ لاتے ہیں، برے حالات بھی اللہ لاتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آج کی اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ اتنا نکلا کہ ہم ڈر کے ماحول سے نکلیں. اہل باطل کے پروپیگنڈوں سے ہم کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی اس میں یہ آیت اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو سنا کر پوری امت کو یہ اللہ سنا رہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. قسم خدائے پاک کی اگر آپ عربی لینگویج کو سمجھتے ہوتے اور آپ کے سامنے وہ پس منظر ہوتا کہ مکی زندگی میں حضور علیہ السلام کون سے سچویشن میں تھے اور کون سے سچویشن میں ان پر یہ آیت پاک اتری، تو آپ کو یہ یقین ہوتا کہ آج کے دور میں بھی گویا اللہ تعالی ہم مومنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے ان اعدائے اسلام اور دشمنان اسلام، انسانیت کے دشمنوں کی ان چلت فرت سے دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ ان کی ساری اس ہیکڑیوں کو ایک دن نکال کر کے رہے گا. شرط یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے ایمان کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں مضبوط ایمان نصیب فرمائے اور کوئی مضبوط لائے عمل پوری قوم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو عقیدے توحید کی حفاظت کرو. اللہ نے جو عقیدہ ہم کو دیا ہے اس عقیدے کی حفاظت کرو. بھائی چارگی کے نام پر ہم اپنے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.